تقریباً 10-12 سال سے سوشل سیکٹر سے وابستہ ہوں. مختلف آرگنائزیشن میں مختلف پوزیشن پر کام کر چکا ہوں، اور میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہوا ہے کچھ دن پہلے، میں ایک دو فریقین کے درمیان صلح کی غرض سے ہم ایک جرگہ منعقد ہوا تھا، اور وہ جرگہ ایس ایچ او صاحب کے آفس میں تانہ دوزئی میں بھی ایک دو نشست کر چکا تھا. لیکن ایس ایچ او صاحب فریق اول جو تھا حبیب الرحمان وغیرہ کے لیے جرگے پر بھی دباؤ ڈال رہا تھا، اور ساتھ میں فریق دوم پہ بھی مختلف حربوں سے دباؤ ڈال رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا جرگہ ناکام ہوا. اور ہم نے پولیس اسٹیشن میں وہاں پر ایک تحریر کیا اس ایس ایچ او کے مرزا صاحب کے ہاتھ پہ کہ جی یہ جرگہ جو ہے اس فیصلے پر پہنچ جائے کہ یہ دونوں فریقین عدالت جائیں اور اپنا وہاں پر یہ فیصلہ کریں. بہرحال یہ جو ایف آئی آر مجھ پہ ان لوگوں کے لگائے ہوئے ہیں، یہ ہے آپ سب صحافی حضرات کو میں نے دی ہوئی بھی ہے. اور یہ اسی رات جس ٹائم ہم نے یہ ایس ایچ او صاحب کے سامنے یہ سارا معاملہ وہاں پر ہوا، اسی رات انہوں نے خضر حیات نامی بندے کے گھر پہ چھاپا لگایا. میں گاؤں میں ابوجر سے اپنے محلے کی طرف آیا، اور اسی مقصد کے لیے تھا کہ دوسرے جو مشران ہیں اس کو اس میں شامل کریں اور یہ مسئلہ حل ہو. تو جب میں موقع پر پہنچا، وہاں گھر پہ شور و غل تھا خواتین اور بچوں کا، تو میں وہاں پہ گیا. یہ میرے گھر سے تقریباً 200 یا 250 قدم کے فاصلے پر یہ گھر ہے. میں وہاں پہ گیا، وہاں پر ایس ایچ او صاحب وہاں نفری وہاں موجود تھا، اور وہ جب تلاشی وغیرہ سارا کافی ٹائم، میرے خیال سے 10-15 منٹ ہو گئے ہوں گے اس میرے آنے سے پہلے ان کو. تو میں جب وہاں پہنچ گیا تو میں نے، چونکہ میں تعلیم یافتہ بندہ ہوں اور قانون کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، تو میں نے باقاعدہ بڑے احترام کے ساتھ اور اخلاقیات کے اندر میں نے ایس ایچ او صاحب کے ساتھ جب سلام دعا کی، میں نے ان سے گزارش کی کہ جی یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اور بچے چلا رہے ہیں، تو اگر آپ لوگوں نے اپنی جو آپ کی سرچ ہے وہ کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو آپ کائنڈلی اپنے عملے کو باہر لے آئیں، اور تاکہ ان خواتین اور بچوں کی مزید جو ہے وہ طبیعت خراب نہ ہو، اور مسئلہ مطلب یہ چیخ و پکار ان کا ختم ہو جائے. ایس ایچ او صاحب اس بات پر آگ بگولہ ہوئے، شاید ان کو کوئی مرد اس چاپے کے دوران نہیں ملا تھا، تو شاید اس وجہ سے غصہ تھا، اور اس پر انہوں نے میرے ساتھ تلخ کلامی شروع کی، مجھے گالیاں وغیرہ دینا شروع کی، اور پھر مجھے اپنے گن مین کے ساتھ مل کر مجھے زد و کوب کیا، اور تھوڑا نہیں کافی زد و کوب کیا. اس کے بعد مجھے پولیس اسٹیشن لے کے گئے. ایس ایچ او کا نام کیا ہے؟ خضر حیات، انسپکٹر خضر حیات ایس ایچ او تانہ دوزئی ہیں. اور وہاں پر مجھے مختلف قسم کی دھمکیاں دی کہ میں آپ کے اوپر جو ہے آئس وغیرہ کا وہ ڈالوا دوں گا، اور آپ کو یہ مختلف چیزیں مجھے ہراساں کرنے کے لیے. بعد میں میری طبیعت خراب ہوئی اور ریسکیو 112 کو بلا کے مجھے قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا. وہاں پر مجھے کچھ انجیکشن وغیرہ لگائے گئے، اور اس کے بعد میں واپس مجھے حوالات لے کے آئے. صبح میرے اوپر یہ جو ایف آئی آر انہوں نے درج کیا ہے 212-186، اور ان کے جو اپنے ایف آئی آر میں ان کا جو موقف ہے، میں حلفاً کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنے بچے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر بالکل جھوٹے ہے. نہ یہ لوگ میرے گھر پہ آئے ہیں، نہ یہ چھاپا میرے گھر پہ پڑا ہے. میں اللہ کے کو حاضر ناظر کہہ کے میں دوبارہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں یہ جو مدعیان ہیں، جو ان کے ملزمان تھے، اس رات کیا، اس سے 2 رات پہلے بھی، اس سے 1 ہفتہ پہلے بھی میرے گھر میں نہ آئے تھے، نہ میرے گھر میں موجود تھے. میں اس پہ بھی قسم کھا کے کہتا ہوں حلفاً کہ میرے گھر میں اس ٹائم میری بیوی، بچے، میرے بھائی اور ان کے بچے، اور میرے والد اور میری بہن، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی میرا رشتہ دار، یہ ملزم تو کیا، میرا کوئی رشتہ دار بھی موجود نہیں تھا. تو میں آپ کے تواسط سے، ارباب اختیار سے، آئی جی پی صاحب سے، ایس ایس پی آپریشن صاحب، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ، جتنے بھی حکام ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایس ایچ او صاحب سے انکوائری کی جائے،
اور حلفاً اس سے جس طرح میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں، اس طرح وہ ان سے حلف لے کے ان سے اس بات پرد کی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور مجھے انصاف دیا جائے.